ولم يكن له كفوا أحد. ترجمہ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل هو اللہ احد، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، سب اللہ کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد، اس کی کوئی اولاد نہیں، ولم یولد، اور وہ کسی کی اولاد نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے ہم پلہ اور اس کے برابر اور اس کا ہم سب کوئی نہیں۔ یہ سورۃ الاخلاص ہے۔ سب سے پہلے میں یہ عرض کروں، جیسے عشاء کی نماز کے بعد متصلاً کھڑے ہو کر 2-3 باتیں عرض کی گئی تھی کہ آج یہ رات جمعہ کی رات ہے، اور اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من رمضان، کہ رمضان کے آخری عشرے کے تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تو آج 23ویں شب ہے اور ساتھ میں جمعے کی رات ہے، مغفرت کا عشرہ ہے۔ یہ عشرہ مغفرت کا عشرہ تو ختم ہوا، رحمت کا عشرہ بھی ختم ہوا، یہ عشرہ ہے عتق من النار، آج سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ آخری عشرہ عتق من النیران، آج سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ جمعے کی رات اور تاک رات جب جمع ہو جائے، ایک ہی رات میں آ جائے، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جمعے کی رات اور تاک رات ایک ساتھ آ جائے۔ آج پورے عالم کے مسلمانوں کو اس رات میں اللہ کے سامنے جاگ کر بڑے بوڑھے بچے مزدوران اور ایک ایسا ماحول بننا چاہیے، گر گرانے کا، آوازاری کا، آو بھکا کا، سجدے میں وہ اللہ کے سامنے دل ملا رہے ہو، جیسے چھوٹا بچہ ضد کرتا ہے۔ اس لیے کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی، جب جمعے کی رات اور تاک رات جمع ہو جائے تو کبھی 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 امکان ہے کہ وہ شب قدر ہو۔ ابن رجب بھی فرماتے ہیں کہ کبھی امکان ہے کہ دونوں رات ایک ساتھ جمع ہو جائے۔ تو آج کا مبارک وہ موقع ہے کہ آج وہ رات تاک رات بھی ہے، جمعے کی رات بھی ہے، آپ سے خلاصی کا عشرہ بھی ہے۔ تو جتنی اچھائیں، جتنی مرادیں، جتنی منتیں، جتنی جائز تمنائیں، جتنی نیک خواہشات اور جتنی بیماریاں، جتنے لاعلاج مرض اور جتنے فکریں اور جتنے هموم و غموم، وہ سب کے سب اللہ کے سامنے اس کے دربار میں آج کی رات میں پیش کیے جائے۔ ممکن ہے کہ قبول ہو، ممکن ہے بلکہ یقین ہے انشاءاللہ العزیز۔
بڑا عجیب اللہ نے گولڈن چانس دیا. اللہ کو قدردانی کی توفیق کرتا. اس رات میں کچھ رقم صدقہ کرے, کچھ رکعت نفلی نماز پڑھے, کچھ قرآن کی تلاوت کرے, پھر زیادہ سے زیادہ وقت دعا میں گزارے. 4 کام کر گئے تو فرمایا کہ ایک رات میں عبادت کرنے کا ثواب 83 سال 4 مہینے میں اتنا ملتا ہے. ہماری موت کب آئے گی پتہ نہیں. ہم 84 سال 83 سال تک 60 تک پہنچتے نہ پہنچتے, اللہ عافیت کے ساتھ عمر برکت عطا فرمائے. لیکن ایک رات میں اگر کوئی جاگے گا عبادت کرے گا تو 83 سال 4 مہینے تک عبادت کرنے کا ثواب ملے گا. اور مفسرین کی ایک بہت بڑی جماعت کی رائے ہے کہ لیلۃ القدر میں انسان کے اگلے سال کا پورا بجٹ فرشتوں کے ہاتھ میں نہیں بلکہ ڈکلیئر کیا جاتا ہے. آئندہ سال تک اس آدمی کے ساتھ کیا کیا چیزیں ہونے والی ہیں, کیا اچھا ہوگا, کیا برا ہوگا, کتنے بچے ہوں گے اور کیا مسائل ہوں گے, ان کے ساتھ یہ شب قدر میں ڈکلیئر کیا جاتا ہے. تو آج کی رات میں جا کر اللہ کے سامنے کہے, اللہ اللہ او پیارے اللہ, او پیارے اللہ, جو فیصلہ میرے حق میں ہونے والا ہے اللہ میں عافیت کی دعا مانگتا ہوں, بھیک مانگتا ہوں, میں تیرے در کا بندہ ہوں, بھکاری ہوں, فقیر ہوں, میں گداگر ہوں, میں خاک کا پیالہ بنا کر تیرے سامنے کر اللہ اللہ امتحان کر لیجئے. پورا سال میرے مال میں, جان میں, اولاد میں, بچوں میں جو بھی آپ نے لکھا ہو لیکن عافیت والا لکھ دیجئے. قلم بھی آپ کے ہاتھ میں ہے, تقدیر بھی آپ کے پاس ہے. اگر آپ نے کچھ ایسا لکھا ہے مٹا دیجئے پیارے اللہ, مٹا دیجئے. ہم کمزور ہیں, امتحان کے لائق نہیں ہے. اللہ ہم تمام کی حفاظت فرما. یہ اللہ کے سامنے رو کر کہتے ہیں جمعے کی رات اور اللہ قدردانی کی توفیق فرمائے. تو یہ کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے قدر کے متعلق کہی ہے. ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت آپ تمام کو عمل کرنے کی توفیق فرمائے. سورۃ الاخلاص کا مختصر خلاصہ اور اس کی ابتدائی چند باتیں آپ حضرات کے گوشگزار کی گئی تھی کہ سورۃ الاخلاص کے تقریباً علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے, علامہ محمود آلوسی نے تفسیر آلوسی میں تقریباً 22 نام لکھے اور بڑی جامع یہ سورت ہے. 4 علماء نے اس کی 4 آیتوں پر مشتمل ہے. 22 نمبر پر نازل ہوئی ہے. علماء نے بہت کچھ لکھا ہے اس کے بارے میں. اس کا شان نزول اور اس کا پس منظر کیا ہوا کہ پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے ماحول میں بھیجا گیا کہ جاؤ کہ تم اللہ کے کلمے کی دعوت لے کر جاؤ. ایسے ماحول میں جہاں ہر طرف, ہر کونے میں, ہر گوشے میں, ہر بستی میں, بلکہ دل کے کونے کونے میں بت رکھے ہوئے تھے, بت پرست کی عادت. ایسے ماحول میں کہا کہ جاؤ اور کہو قولوا لا الہ الا اللہ, ارے اللہ ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. طائف کی وادی میں گئے, خون سے لہولہان ہوئے, یہ نعرہ لگایا. صفا پہاڑی پر گئے, پتھروں کی بوچھار, ابو لہب نے پتھر مارے. عکاش اور ذوالمجاز کی منڈی میں گئے, وہاں بھی پتھر مارے گئے اور یہی نعرہ مستانہ تھا, قولوا لا الہ الا اللہ. جب یہ کہا کہ ایک اللہ کو مانو, ایک اللہ ہے, وہ اللہ سب کو پالتا ہے, سب کا رازق ہے,
خالق ہے، مالک ہے. تو کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے سوال کیا. کچھ لوگوں نے سوال یہ کیا کہ آپ کا اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ نعوذ باللہ. ام من شجر ام من حجر ام من خشب ام من نحات. پتھر کا، درخت کا، لکڑی کا، پیتل کا، لوہے کا، کس چیز کا تمہارا معبود بنا ہوا ہے؟ تمہارا معبود کس کا بنا ہوا ہے؟ انہوں نے ایک سوال کیا. دنیا میں تو دیکھیں ہم نے معبود جو بھی ہے ان کو بنایا گیا. تمہارا معبود کس کا معبود ہے؟ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ اور دوسرا سوال بعض کتابوں میں علامہ ماوردی نے النکت العیون نامی تفسیر میں لکھا یہ بھی واقعہ. بعض لوگ نجران سے عیسائیوں کا گروہ کو لے کر آئے اور بعض یہودی بھی آئے اور انہوں نے یہ سوال کیا تھا. اور کچھ مشرکین تھے، انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ اللہ کا خاندان کیا ہے؟ اللہ کی فیملی کیا ہے؟ اللہ کے بال بچے کیا ہے؟ کون ہے؟ ان کے ابا کون؟ نعوذ باللہ. ان کے دادا کون؟ ان کے سگر دادا کون؟ لگر دادا کون؟ اللہ کا نسب کیا ہے؟ یہ سوال کیا. صرف لنا ربک، اپنے رب کی صفت بیان کیجیے. اب یہ دونوں سوال پیدا ہوئے تو اللہ نے سورہ اخلاص نازل فرمایا. اے نبی آپ ان سے صاف صاف لفظوں میں کہیے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. اللہ ایک ہے، احد. پورے قرآن مجید میں اللہ کے لیے احد اور صمد یہ دو لفظ صرف سورہ اخلاص میں آئے ہیں. لکھ کر لیجیے. اللہ کے لیے پورے قرآن مجید میں احد اور صمد کا لفظ صرف سورہ اخلاص میں آیا ہے. اس کے علاوہ کسی اور جگہ پر نہیں آیا. اے نبی آپ کہہ دیجیے اللہ ایک ہے، احد. احد عربی گرامر میں اس کو کہا جاتا ہے جو بس تنی تنہا ہو، اس کے علاوہ کوئی نہیں، ذرہ برابر کوئی نہیں. واحد بھی اللہ کہہ سکتے تھے. قل هو اللہ واحد. واحد بھی کو کہا جاتا ہے عربی میں. لیکن واحد وہ دو کے مقابلے میں، تین کے مقابلے میں، چار کے مقابلے میں آتا ہے. جیسے عمر ایک آدمی ہے اور وہ جیسا اور بھی ایک آدمی ہے. میرے ہم جنس کا میں انسان ہوں، آپ بھی انسان ہیں. ممکن ہے میرے جنس کے بہت سارے لوگ ہیں، سب انسان بیٹھے ہوئے، تو مجھے احد نہیں کہا جائے گا، واحد کہا جائے گا. احد کا مطلب اس جیسا، اس کے مقابلے میں کوئی نہ ہو، کوئی نہ ہو. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ احد. اللہ کے مقابلے میں کوئی. احد کی لمبی تفسیر علماء نے بیان فرمائی. پھر فرمایا اللہ الصمد. اللہ الصمد، اللہ کے سب محتاج ہے. کیا ترجمہ ہے؟ اللہ کے سب محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. یہ یاد رکھیے، یہ ترجمہ ہے. لوگ کہتے ہیں اس کا ترجمہ اللہ بے نیاز ہے. یہ ترجمہ علماء نے لکھا ہے یہ اللہ الصمد کے مناسب نہیں. اللہ الصمد کا مطلب ہے سب اللہ کے محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں. عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ
القادر محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ کی تفسیر جو سب سے پہلے لکھی گئی ہندوستان میں موضوع القرآن وہ پڑھ رہے تھے، اس میں سورہ اخلاص کے اندر شاہ عبد القادر محدث دہلوی ترجمہ کرتے ہیں اللہ الصمد کہ اللہ نرادھار ہے، اللہ نرادھار ہے۔ اللہ کیا ہے؟ نرادھار ہے۔ پنڈت بیٹھے ہوئے تھے جیل میں، شاہ عبد القادر صاحب عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ پنڈت کے پاس گئے اور کہا کہ نرادھار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان کا تم کو اس سے کیا لینا دینا؟ تم کو اس سے کیا لینا دینا؟ نرادھار کیا ہے؟ کہا نہیں بتائیے تو صحیح۔ کہ نرادھار ہمارے محلے بستی شہر میں اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ اس کو کسی کی ضرورت نہ ہو، سب کو اس کی ضرورت ہو۔ کا میرا مسئلہ حل ہو گیا کہ شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے جو ترجمہ کیا کہ پوری کائنات اللہ کی محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ پوری دنیا کے ملک، پوری دنیا کے بڑے بڑے قطب ابدال، بڑے بڑے اولیاء اللہ سب کے سب اللہ کے محتاج ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین ایک لمبا سفر طے کر کے جب وارنٹ جاری ہو ان کے خلاف میں کہ موسیٰ جہاں بھی نظر آئے ان کو پکڑ لو، تو مدین کا لمبا سفر طے کر کے جب تھک ہار کر مصر سے مدین پہنچے اور وہاں جا کر ایک کنواں دیکھا جہاں پر لوگ اپنے بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، وہاں کھڑے ہو کر ایک دعا مانگی۔ وہ دعا ایک ایسی ہے جب کوئی انسان کسی بستی میں جا کر اور کسی جگہ جا کر وہ دعا پڑھتا ہے اللہ غیبی مدد اس سے اس کو فرماتے ہیں اور غیبی نصرت ہوتی ہے، غیبی دستگیری ہوتی ہے۔ اگر کسی جگہ انسان پریشان ہو تو وہ دعا ایک بڑا وظیفہ ہے۔ کہ موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے اجنبی ماحول میں گئے جہاں کوئی پہچانتا نہیں تھا، مدین میں جا کر دعا کی رب انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، اے اللہ تیرے طرف سے جو کچھ مجھ پر خیر نازل ہوگی میں تو فقیر ہوں۔ ایک نبی کہہ رہے فقیر، تو دنیا کے سب لوگ فقیر ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب فقیر ہو اللہ کے۔ اللہ غنی ہے، اللہ دینے والا ہے، اللہ الصمد، اللہ کے سب محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ آج ہم کسی سے امید مانتے ہیں، کسی جگہ جا کر یہ امید مانتے ہیں کہ وہ فلاں چیز دینے والے ہیں، وہ عطائی ہیں، وہ فلاں چیز دیتے ہیں، ان سے فلاں مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ تو کان کھول کر سن لیجئے، سورہ اخلاص پڑھنے والا مومن اور سورہ اخلاص پڑھنے والی مومنہ، اس کے ذہن میں بات بیٹھنی چاہیے کہ حاجت روا، مشکل کشا، مختار کل، یہ سب کے سب اگر کوئی ہے تو یہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ ہر حاجت کو پورا کرنے والا، ہر مشکل کو دور کرنے والا اگر کوئی ہے دنیا میں وہ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ یقین اللہ الصمد ہے، ساری دنیا اس کی محتاج ہے۔ جب نبی کہہ رہے ہیں کہ میں فقیر ہوں تو دنیا میں دوسرا کوئی انسان یہ ضرور کہہ سکتا ہے کہ میں کچھ دے سکتا ہوں، کہ میں کچھ بڑھ کر دے سکتا ہوں تو اس کے ذریعے سے یہ چیزیں ہو جائیں، فلاں مسئلہ حل ہو جائے۔ وہ اللہ سے دعا تو کر سکتا ہے لیکن خود سے بذاتی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں مسئلوں کا حل کرنے والا ہوں، میں مسائل کا حل کرتا ہوں، مشکلات کو دور کرتا ہوں، تکلیفوں کو دور کرتا ہوں، تم فلاں چیز کرو، فلاں چیز کرو، اس سے تمہارے سب مسائل الحمدللہ میں حل کرتا ہوں۔ اگر کوئی اس طریقے کا دعویٰ کرتا ہے تو یاد رکھیے اس کے ایمان میں شک کہ اللہ کے علاوہ کوئی مسئلے کا حل نہیں کر سکتا ہے، دعا تو کر سکتا ہے۔ تو اللہ الصمد، اللہ کیا ہے؟ سب اس کے محتاج ہے، اس کا اور وہ کسی کا محتاج ہے۔ یقیناً آج کی دنیا کے اندر عجیب و غریب حالات کے اندر
امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ امت مسلمہ ایسے شرکیہ ماحول میں، ایسے کفریہ ماحول میں اور ایسے وقت میں کہ جس دور میں وہ سسک رہی ہے اور حالات پر حالات ہیں، آئے اتنے فتنے آ رہے ہیں، ہر گھر پریشان ہے، تو یہ بات یاد رکھیے جب تک کفریہ ماحول سے، شرکیہ ذہنیت سے ہم پاک نہیں ہوں گے، ہمارے گھروں میں سکون نہیں آئے گا، نہیں آئے گا، نہیں آئے گا۔ قرآن پارہ نمبر 7 میں ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ فرمایا جو لوگ اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو ملاتے ہیں ان کو امن کبھی نصیب نہیں ہوگا، چاہے وہ اللہ کی ذات میں شرک ہو، اللہ کی صفات میں شرک ہو، کہ اللہ کی صفات ہے، رزق دینا اللہ کی صفت ہے، اولاد دینا اللہ کی صفت ہے، وہ بچوں کو ٹھیک کرنا اللہ کی صفت ہے، بارش کا برسانا یہ اللہ کی صفت ہے، ہر کام جو کرتا ہے وہ اللہ ہی کرتا ہے، درخت سے کوئی پتا نہیں گرتا ہے مگر اس کی اجازت ہوتی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور موت تک کسی عقیدے پر کاربند رہنا یہ امت مسلمہ کے ایک فرد کے لیے ضروری ہے، یہ مضبوط عقیدہ رہے۔ عقیدہ کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ کہتے گیٹ باندھنا، بندہ اللہ کے ساتھ اپنے عقیدے کے ایسی گیٹ باندھے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس گیٹ کو توڑ نہ سکے، کہ اے اللہ سب کچھ کرنے والا تو ہے، موت آئے گی تب بھی تیرے در کو چھوڑ کر کسی اور در پر نہیں جاؤں گا۔ اللہ خوش ہو جاتے ہیں، اللہ حالات سے نکالتے ہیں۔ تو یہ میرے آخری عاجزانہ درخواست آپ تمام سے ہے کہ ایمان کے ساتھ شرک کا تھوڑا بھی حصہ کسی بھی طریقے کا ہم اپنے ساتھ نہ ملائے، انشاءاللہ دیکھیے گھر بھی سکون سے رہے گا، ہم بھی سکون سے رہیں گے اور سارے معاملات درست ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی ہے اس پر ہم تمام کاموں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آج کی جو مجلس ہے یہ رات بھی ہے، جمعے کی رات بھی ہے، تو قریب آئے کچھ انشاءاللہ آپ ان کے دلوں سے بیٹھے ہیں، اللہ کے سامنے کچھ مانگیں گے، تھوڑا سا روئیں گے، ہو سکتا ہے کہ آج کا بیٹھنا ہمارے زندگی کے بدلنے کا فیصلہ ہو، ہمارے زندگی کے یہ چند لمحے ایسے، کچھ زندگی کے کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان زبان سے کچھ نکالتا ہے ڈائریکٹ اللہ قبول کرتا ہے، ڈائریکٹ قبول کرتا ہے۔ اس لیے یہ چند لمحے ہو سکتے ہیں، اس میں دعا قبول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے اخلاص کے ساتھ، الہیت کے ساتھ دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کئی بات ایسا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اللہم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا وعذاب القبر وعذاب الحشر وعذاب الآخرة هي لك إذا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين۔ پیارے اللہ رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا، درگزر کا، عزت کا، سہولت کا معاملہ فرما۔ پیارے اللہ ہم جیسے گنہگاروں کو آپ نے بڑا موقع دیا، اللہ ہم تو بڑے گنہگار ہیں، بڑے ناقدردان ہیں، اللہ کتنا اچھا موقع دیا، اللہ کتنے لوگ گزشتہ سال ہمارے ساتھ تھے، اللہ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، چلتے تھے، اللہ انہیں بھی پتا تھا کہ وہ آئندہ سال رمضان
تک نہیں پہنچیں گے. اللہ انہیں بھی نہیں پتا تھا. اللہ وہ بھی سمجھتے تھے کہ ہمیں تو ابھی 70 سال جینا ہے, 80 سال جینا ہے, لیکن اللہ 20 سال میں وہ آپ کے پاس پہنچے. اللہ یہ آج کی مجلس اور یہ شب قدر اور یہ جمعے کی رات اور یہ آگ سے خلاصی والا عشرہ آپ نے ہمیں عطا فرمایا. اللہ پتہ نہیں آئندہ سال تک ہم بھی زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. اللہ جیسے وہ گزشتہ لوگوں کو بھی پتہ نہیں تھا, وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ ابھی تو 20 سال جینا ہے, لیکن چند مہینوں میں تیرے پاس آ گئے. اللہ پتہ نہیں ہماری زندگی کی شام کہاں ہوگی اور کب ہوگی. اللہ یہ تم نے گولڈن چانس عطا فرمایا کہ ایسے مقدس لمحات دیے ہم جیسے گنہگاروں کو, ہم جیسے ناہنجاروں کو, ہم جیسے گناہ لطفت لوگوں کو, جس کا ظاہر بھی گندا اور باطن بھی گندا. اللہ تو کتنا رحیم ہے, اللہ تو کتنا کریم ہے, اللہ تو کتنا ستار موجود ہے, اللہ تو کتنا 70 بھاؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. اللہ تو نے ہم جیسوں کو جب ایسا موقع دیا, اتنا مبارک موقع دیا, اے اللہ اتنا گولڈن چانس دیا, اے اللہ جی اپنے فضل سے جب تمہیں یہ موقع دیا ہے تو اپنے فضل سے ہم تمام کو معاف فرما, ہم تمام کو معاف فرما, ہم تمام کو معاف فرما. اے اللہ آگ سے خلاصی والا عشرہ ہے, اللہ ہم تمام کو آگ سے نجات عطا فرما, جہنم سے نجات عطا فرما, جہنم سے نجات عطا فرما. اے اللہ ہم نے سنا لیلۃ القدر آپ نے سورہ دخان 25 پارے میں کہا ہے, انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. کہ لیلۃ القدر میں پورے سال کا بجٹ تیار ہوتا ہے, پورا سال کا بجٹ تیار ہوتا ہے. کون جیے گا, اس کو بیماری لاحق ہوگی, کون صحت یاب ہوگا, کون مقروض ہوگا, کس کے رزق میں برکت ہوگی, کس کے رزق سے برکت اٹھا لی جائے گی, کس جوان کی جوانی ختم ہو جائے گی. اے اللہ تو نے سب کچھ آج کی رات میں لکھنا طے کیا ہے. آج آپ وہ بجٹ فرشتوں کے ہاتھ میں ملتے ہیں, آج آپ ڈکلیئر کرتے ہیں لیلۃ القدر کے فیصلے کی رات ہے. اللہ جی اس سال کتنے لوگ مرنے والے ہیں, کتنے لوگ دنیا سے آپ کے پاس آنے والے ہیں, کتنے لوگوں کو بھیاری بیماری ہونے والی ہے, موٹی بیماری ہونے والی ہے, اور کتنے لوگ مکہ مدینہ پہنچنے والے ہیں. اللہ جی سب کچھ آج تو فیصلہ کرنے والا ہے. اللہ جی ہم اپنے گناہگاروں کے بارے میں جو بھی فیصلہ آپ کر رہے ہو, اللہ دعا کرتے ہیں, ہم گر گراتے ہیں تیرے سامنے, اللہ بلبلاتے ہیں, کان پکڑتے ہیں. اللہ جی کان پکڑتے ہیں اور تجھ سے درخواست کرتے ہیں. اللہ جی درخواست کرتے ہیں, ہماری درخواست کو ریجیکٹ کر دیجیے. جمعہ کی رات اور رات ہے, اللہ آگ سے خلاصی کا عشرہ ہے, ہم تجھ سے دعا کر رہے ہیں. اللہ تیرے در پر آئے ہیں, اپنے در سے ہمیں ہٹا نہ دیجیے, ہماری جائز تمنائیں مرادیں منتیں پوری فرمائیے. جو کچھ آپ لکھنے والے ہیں, ہماری تقدیر میں جو کچھ آپ لکھنے والے ہیں, مال میں, جان میں, عزت میں, آبرو میں, بچوں میں, صحت میں, اللہ جی قلم بھی آپ کے پاس ہے, تقدیر بھی آپ کے پاس ہے. کوئی آپ کو بولنے والا نہیں ہے. اللہ کوئی آپ کو بولنے والا نہیں ہے. اللہ جی کوئی آپ کو بولنے والا نہیں ہے. اللہ جی ہم تقدیر کے مکلف ہیں, تو تقدیر کا مکلف نہیں ہے. اللہ آپ مٹا سکتے ہیں, بیماری اگر لکھی ہے تو مٹا سکتے ہیں. اللہ قرضہ لکھا ہے تو مٹا سکتے ہیں, حادثے میں موت لکھی ہے مٹا سکتے ہیں. اللہ بیماری لکھی ہے مٹا سکتے ہیں. اللہ جی سڑک حادثہ لکھا ہے مٹا سکتے ہیں. اللہ جی بچوں کی بیماری لکھی ہے آپ اس کو مٹا سکتے ہیں. کون آپ کو کہنے والا؟ آپ تو اللہ شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں, آپ قادر مطلق ہیں, آپ احکم الحاکمین ہیں. اللہ اپنے فضل و کرم سے مال میں, جان میں, عزت میں, آبرو میں, بچوں میں, اللہ سب میں عافیت لکھ دیجیے. اللہ عافیت لکھ دیجیے. بس ہم عافیت کا مطالبہ کرتے ہیں. اللہ عافیت لکھ دیجیے, اللہ عافیت لکھ دیجیے. گناہگاروں میں لکھا
بیٹھا ہے کہ ایسے ہی پورا سال گناہ کرتے رہیں گے، ایسے ہی جھوٹ بولتے رہیں گے، ایسے ہی رشوت لیتے رہیں گے، ایسے ہی بدنظری کرتے رہیں گے، ایسے ہی گناہگاری میں رہیں گے۔ اللہ مٹا دیجیے، اللہ مٹا دیجیے۔ لمبا زمانہ گناہگاری میں گزر گیا، اللہ اب بھی اگر گناہگاری میں آپ نے لکھ دیا تو ہم تو مر گئے۔ اللہ جی مٹا دیجیے، ہم کو نیک کاروں میں لکھ دیجیے، صالحین میں لکھ دیجیے۔ اللہ یہ فرشتوں کا نزول ہو رہا ہوگا۔ اللہ تیرے نبی نے کہا 23 رات ہے، شب قدر ہوتی ہے، اللہ فرشتے آ رہے ہیں، جبرائیل آ رہے ہوں گے۔ اللہ یہ مقدس فرشتوں کی جماعت کی تمہیں ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجیے، عافیت کے فیصلے فرما دیجیے، رحم و کرم کے فیصلے فرما دیجیے۔ تیرے ایک نظر کرم کی بات ہے، ہماری زندگی کا سوال ہے۔ اللہ تیرے ایک نظر کرم کی بات ہے، اللہ جی ہم تمام پر نظر کرم فرما دیجیے۔ اللہ آپ تو بڑے قریب ہیں، ہمارے گناہ کو نہ دیکھیے، ہمارے گناہ کو نہ دیکھیے، ہماری بدکاری کو نہ دیکھیے۔ اللہ اپنے فضل سے معاف فرما کر ہماری جائز تمنا مراد منت رہے پوری فرما دیجیے۔ اللہ مجمع بیٹھا ہے، نوجوان بیٹھے ہیں، بوڑھے بیٹھے ہیں، اللہ جی ہاتھ کا کشکول بنائے بیٹھے ہیں، جیسے فقیر ہاتھ میں کشکول لے کر، ہاتھ میں پیالہ لے کر مانگنے کے لیے جاتا ہے۔ اللہ ہم سب ہاتھ کا پیالہ بنا کر تیرے در پر حاضر ہو کر تیرے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں۔ اللہ بھیک مانگ رہے ہیں، کس چیز کی بھیک مانگ رہے ہیں؟ اللہ ایمان پر استقامت کی بھیک مانگ رہے ہیں، ایمان پر استقامت کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ ابتداء کی ہوا چل رہی ہے، کفر کی ہوا چل رہی ہے، اللہ جس دن پر فتنے آ رہے ہیں، اللہ بدنظری کا فتنہ، ابتداء کی فتنہ، اللہ جی ایمان پر استقامت کی بھیک دیجیے۔ اللہ جی ہمارے بچوں کو، ہم کو، گھر والوں کو، پوری امت مسلمہ کو ایمان پر جما دیجیے۔ اللہ باطل کی جو فکریں، باطل کی محنتیں، باطل کے حملے برانی سے حفاظت فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے اس کشکول میں پیالے میں ڈال دیجیے۔ اللہ محمد رسول اللہ سے محبت ڈال دیجیے، ان کے سنتوں پر چلنے والا بنا دیجیے۔ اللہ یہ کشکول پیالے میں ڈال دیجیے، بھیک مانگتے اللہ جسم میں، جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں، صحت میں عافیت عطا فرما دیجیے۔ ہمارے جسم کے، ہمارے بچوں کے، گھر والوں کے، سب کے جسم کے ایک ایک عضو میں نور، برکت، عافیت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جو مقروض ہے ان کے قرض کی ادائیگی کی شکل سودے پیدا فرمائیے۔ اللہ جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما، اللہ جو وینٹیلیٹر پر ہے ان کو شفا عطا فرما، اللہ جنہیں گھبراہٹ ہوتی ہے انہیں شفا عطا فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کا بہت بڑا طبقہ بیمار ہے، بہت بڑا طبقہ وینٹیلیٹر پر ہے۔ اللہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، وہ وینٹیلیٹر پر ہے، وہ بھی چاہتے ہیں روزہ رکھنا، وہ بھی چاہتے ہیں نماز پڑھنا، لیکن بیمار ہے۔ اللہ شفا دیجیے، اچھے اللہ جی شفا دیجیے، پیارے اللہ جی شفا دیجیے۔ اللہ جو بیمار ہے، جن کے بچے بیمار ہیں ان کو شفا دیجیے۔ اللہ جن کے گھر میں بچیاں ہیں، رشتہ داری کا انتظام نہیں ہو رہا، خوبصورت جوڑا عطا فرما دیجیے۔ جنہیں اولاد نہیں ہے انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائیے۔ اے اللہ دعا قبول آپ کرتے ہیں، اللہ قبول کرنے والے آپ ہیں۔ اللہ آپ قبول دعا جو مانگتا ہے اللہ آپ اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ ہم نے تو سنا تیرے نبی نے فرمایا مطلب یسأل اللہ یغضب علیہ، جو دعا نہیں کرتا اس پر آپ غصہ ہوتے ہیں۔ اللہ یہ مجمع دعا کر رہا ہے، ہم اپنی زبان سے، ہماری زبان بھی اللہ اس لائق نہیں کہ تجھ سے دعا مانگے، یا ہاتھ اس لائق نہیں کہ ہاتھ اٹھائے، ہم تو گنہگار ہیں اللہ، لیکن آپ بڑے رحیم ہیں۔ آپ اپنے فضل سے ہم تمام کو معاف فرما کر ہماری جائز تمنا مراد منت ریب سے صحیح فرما، نماز پر استقامت عطا فرما، روزے رکھنے والا بنا۔ اے اللہ موت تک ایمان پر جما، اے اللہ عافیت کے فیصلے فرما، اے اللہ امت مسلمہ کے اندر اتحاد اتفاق پیدا فرما، ہمارے محلے پر نظر کرم فرما، یہاں پر محنت کرنے والوں کے عمروں میں برکت عطا فرما، یہ قرآن سے محبت کرنے والوں کو صحت عافیت تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت عافیت ہے، عافیت عطا فرما، جھگڑوں سے حفاظت فرما۔ میاں بیوی کا نکاح ہو کر بہت دن ہو گئے، اے اللہ انبن رہتی ہے، سب تریشے رہتی ہے، اے اللہ ان کے اندر جوڑ نصیب فرما، محبت نصیب فرما۔ اے اللہ اولاد ہے لیکن تربیت نہیں آتی، تربیت کے اصول ذہن میں بےوست فرما، آپ تربیت فرمائیے، اللہ عافیت کے فیصلے فرمائیے۔ اے اللہ
حسد سے، فطری کے فتنوں سے، شریر کی شرارتوں سے، خبیث کی خباثتوں سے، جادوگر کی جادوگری سے، بد نظروں کی بد نظری سے، اے اللہ نظر نفاق رکھنے والوں کی نظر سے، نظر بغض رکھنے والوں کی نظر سے، اللہ آسمانی آفتوں سے، زمینی آفتوں سے، سنکٹ سے، اللہ بلا مصیبتوں سے، اللہ موذی جانور کے کاٹنے سے، سانپ کے ڈسنے سے، بچھو کے ڈنک مارنے سے، کرنٹ کی موت سے، خودکشی کی طرف ذہن جانے سے، ایک بہت بڑا طبقہ خودکشی کی طرف جا رہا ہے، نفسیاتی بیمار ہو رہے ہیں، سائیکولوجی بیمار ہو رہے ہیں، ان تمام بیماریوں سے اللہ اپنے فضل و کرم سے یہ تاب اور جمعے کی رات اور آگ سے خلاصی والا عشرہ ہے، اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم تمام کی، یہ مجمع بیٹھے ہوئے تمام کی، ہمارے گھر والوں کی، ہمارے بچوں کی، ہمارے سرپرستوں کی اور پورے امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کی اللہ ان تمام سے غیب سے حفاظت فرما دیجیے، غیب سے حفاظت فرما دیجیے، غیب سے حفاظت فرما دیجیے، ذکر عملیات سے حفاظت فرما دیجیے، اللہ اپنے 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 ذمے میں ہمیں دیجیے، اللہ ہماری دعا کو ہمیں مقبول منظور فرمائیے، برحمتک یا ارحم الراحمین.